اے صحابہ میرا صہیب بہت بڑا تاجر ہے، اس نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں، بڑے نفع کمائے ہیں، لیکن خدا کی قسم مکے سے آتے وقت یہ جو تجارت کر کے آیا ہے اور جتنا نفع کما کے آیا ہے اس سے زیادہ نفع اس سے پہلے کبھی اس نے کمایا ہی نہیں۔ حضرت صہیب رومی مکے میں آپ کی تجارت تھی، بڑا وسیع کاروبار تھا۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھ کر انہیں روک لیا، کہا صہیب کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے میں مسلمان ہوں، میرے رب کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے، میں مکے کو چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صہیب چلے جاؤ، تمہاری ہجرت پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو تمہارا تجارتی مال ہے نا یہ ہم تمہیں لے کے نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے تو مہاجر تھا، وہ کہاں روم سے چلا تھا ادھر آیا، یہ کاروبار تو ہم نے تیرا چمکایا تھا، ہم نے تیرے دکان سے سوتے خریدے تھے، یہ مال تو نے مکے میں آ کے کمایا ہے، کوئی پیچھے سے تو نہیں لے کے آیا۔ اب تیرے لیے دو شرطیں، اب مال بھی لاکھوں کا تھا، اس وقت کا جتنا بھی پیسے کا معیار تھا، کہا اب تیرے لیے دو آپشن ہیں، یا ہجرت نہ کر مکے میں ہی بیٹھا رہے، اور اگر ہجرت کرنی ہے تو سارے کا سارا تیرا مال یہی رہے گا، ہمارے قبضے میں رہے گا، اور تجھے اکیلے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے جانا۔ اب یہاں امتحان آ گیا، وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اگر یہ مال جو تم نے کمائے ہیں، یہ تجارتیں جن کے خوف، جن کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، اب پریکٹیکل نمونہ ہمارے سامنے آنے لگا ہے۔ لاکھوں کا مال ہے، صحابی رسول حضرت صہیب رومی ہے، اب ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور ایک طرف لاکھوں کی تجارت ہے، ایک طرف لاکھوں کا ساز و سامان ہے، مال و دولت ہے۔ کہا صہیب نہیں جانے دیں گے جب تک یہ مال ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اب حضرت صہیب رومی نے فیصلہ کیا کیا، فرمانے لگے اے مشرکین مکہ، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو مال کی محبت میں اپنے رب کی نافرمانی کر جاؤں، جو مال کی محبت میں اپنے رسول کی نافرمانی کر جاؤں، یہ مال تمہارے پاس ہی رہے، اللہ مجھے اور عطا فرمائے گا، میں جا رہا ہوں مدینے کے لیے۔ نکلے ہیں حضرت صہیب رومی نکلے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اب ذرا دیکھیے نا، انسان ہے وہ بھی، دل پہ جو مال کی محبت کا ڈنگ ہے وہ ڈس تو رہا ہوگا، پریشانی تو ہوگی کہ میری ساری زندگی کا سرمایہ ادھر ہی رہ گیا، اکیلا جا رہا ہوں۔ اب جب پہنچے ہیں مدینے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ جب صہیب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے، حضور اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ میرا صہیب، میرا مالدار غلام آج بے سر و سامانی کے عالم میں آ رہا ہے، حضور نے جب دیکھا، اللہ کے نبی نے اٹھ کر استقبال کیا، اللہ کے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا ہے، اور پھر استقبال کر کے جو جملے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ان کے زندگی کے لیے تو سرمایہ تھے، لیکن اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی کا بھی سرمایہ بن جائیں، یہ ہماری زندگی میں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ حضور صحابہ سے فرمانے لگے یہ بہت بڑا نفع کما کے آیا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہے، وہ تو بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے، کہاں تھا نفع ان کا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے، جب لوگوں کو یہ معاملہ بن جائے، فرمایا قُلْ أَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، لوگوں آؤ اس دنیا کے مال سے زیادہ بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں۔ جب تم پھنس جاتے ہو نا، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف دنیا کی محبت ہے، تم دنیا کی محبت کو نقصان پہنچا دیتے ہو لیکن اللہ کی محبت پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ فرمایا یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو مارے گئے، ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ فرمایا قُلْ أَعُنَبِّئُكُمْ، لوگوں آؤ میں تمہیں خبردار کروں، آؤ میں تمہیں آگاہ کروں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے مال کو ٹھوکر ماری ہے، جنہوں نے عزت کو اللہ کے لیے ٹھوکر ماری ہے۔
فرمایا اس مال سے بھی بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، اس عزت سے بھی بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّكُمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے رب کے پاس۔ اب وہ چیز کیا ہے جو مال سے بھی بہتر ہے، جو دنیا کی رشتہ داریوں سے بھی بہتر ہے، جو دنیا کی عزتوں سے بھی بہتر ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں اس کی طرف لے کے چلوں۔ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے رب کی وہ جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جنہیں اللہ نے نہریں بہا کر سجایا ہے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، یہ دنیا کا مال تو آج کسی کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے، کل چوتھے کے ہاتھ میں ہے، پرسوں پانچویں کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے پھر وہاں تمہیں جو عزتیں ملیں گی وہ دائمی ہوں گی، وہ چند وقت کے لیے نہیں ہوں گی، محدود مدت کے لیے نہیں ہوں گی۔ فرمایا خالدین فیہا، وہاں تمہیں ہمیشہ رہنا، وہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں تمہارے لیے بڑی پاک باز بیویاں ہوں گی۔ آگے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور وہاں تمہارے لیے تمہارے رب کی رضا بھی ہوگی، تمہارے رب کا راضی ہونا بھی ہوگا۔ یہ رضا رب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جنت کے باب میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتیں، جنت کے کھانے، جنت کی زندگی کی لذتیں، جنت کی زندگی کا حسن و جمال، فرمایا وہ ساری چیزیں جب جنتیوں کو مل جائیں گے اللہ رب العزت نزول فرمائیں گے۔ اہل جنت سے پوچھے گے اہل جنت میں نے تمہیں جنت دی ہے، بتاؤ تم میری جنت پہ راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے ہاں مولا، تو نے ہمیں جنت کی اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، وہ چیزیں عطا فرمائی جو ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھی، تو ہم نے راضی نہیں ہونا؟ اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ عرض کریں گے مولا راضی ہیں۔ فرمایا میرے بندو سن لو، اب ایک مزید انعام میں تمہیں دینے لگا ہوں، ایک مزید کرم نوازی کرنے لگا ہوں۔ عرض کریں گے مولا جنت کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی مزید کرم نوازی؟ اللہ فرمائے گا ہاں، اللہ فرمائے گا ہاں۔ عرض کریں گے جنتی مولا وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جنت والو گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم پہ راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، اب میری ناراضگی تم کے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں آ کر دنیا کو جلا دیا، جب وہ جنت میں آئے گا دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ میں اسے اپنی رضا بھی عطا فرما دوں گا، اپنی کرم نوازی بھی فرماؤں گا۔ اور پھر آگے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے چند مخصوص بندے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ بندے ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا صفات ان لوگوں کی جنہیں جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ فرمایا الذین یقولون، وہ لوگ جو یہ کہتے رہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے رب اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دینا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچائے رکھنا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا۔ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، اللہ میری آخرت بھی بہتر فرما، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ بڑی عظیم شان دعا ہے۔ فرمایا یہ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے مانگی اور دعائیں مانگتے رہے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ تو دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا یہ بھی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔